हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में तेज़ी से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और शायद पहली बार है कि अमेरिका और इजराइल को अपनी नाकामी कबूल करनी पड़ रही है। आज के इस एपिसोड से उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा जो अमेरिका और इजराइल के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, जिन लोगों ने समझा हुआ है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत है जिसकी फौज को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आज ऐसे लोगों को मायूसी होगी। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को एक साल पहले से मालूम था कि ईरान ने उनके सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों में सेंध लगा ली है और ईरान के ज़रिए से वहाँ से वीडियो हासिल की जा रही है। लेकिन इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां ईरान की सिक्योरिटी कैमरों तक पहुंच को नहीं रोक सकीं। एक और ख़बर में बताया गया है कि ईरान ने अपने यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन का भंडाफोड़ कर दिया है। अब इजराइल का खुफिया सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक 17 साल के इजरायली लड़के ने मुल्क के रडार सिस्टम और हथियारों की डिपो की तफसील आसानी से हासिल कर ली, जिसके बारे में वहाँ की फ़ौज को बाद में बताया गया। आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि ईरान ने एक साल पहले इजरायली कैमरे हैक किए थे, जिसकी जानकारी वहाँ के डिफेंस अफसरान को थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ईरानी ग्रुप मोजेस स्टाफ यानी असाए मूसा यानी मूसा की लाठी ने लंबी मुद्दत तक दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल किया, हथियारों की फैक्ट्री और यरूशलेम में हाल ही में हुए टेररिस्ट बमबारी का वीडियो भी हासिल किया। इस खोजी खबर को कल इजरायली मीडिया में दिन भर दिखाया गया। ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान का टेक्नोलॉजी के मामले में मुकाबला नहीं कर पा रहा है। माइकल होरोविट्स के जरिए लिखी गई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को एक साल से पता था कि एक ईरानी हैकर ग्रुप ने दर्जनों इजरायली सिक्योरिटी कैमरों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। इस ग्रुप ने पूरे इजराइल से कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पिछले साल एक हथियार फैक्ट्री का फुटेज और पिछले महीने यरूशलेम में एक टेररिस्ट हमले की वीडियो शामिल है। मोजेस स्टाफ के बारे में इजरायली मीडिया का कहना है कि ये ग्रुप ईरान के IRGC के जरिए फंड किया गया है, जो तीसरे मुल्क में काम करता है। ईरान इस सिलसिले में इनकार भी नहीं करता। आज ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट होने से पहले कल किए गए प्रीव्यू में सरकार के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि अफसरान ने मोसेस स्टाफ के नाम से जाने वाले ग्रुप की सरगर्मियों के बारे में जानकारी होने के बावजूद कैमरों को महफूज करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कल मंडे को दिखाई गई झलकियों में इंफॉर्मेशन की सोर्स का हवाला नहीं दिया गया है। मूसा की लाठी ग्रुप ने एक साल पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर हैफा में इजराइल के राफेल डिफेंस कारखाने के आसपास की फुटेज के साथ साथ पूरे यरूशलेम और तेल अवीव के कैमरों से फुटेज ब्रॉडकास्ट की थी। इस ग्रुप ने पिछले महीने यरूशलेम में एक टेररिस्ट बमबारी हमले की फुटेज भी पब्लिश की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ये वीडियो इजराइल की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के 2 कैमरों से हासिल किए जाने का दावा किया गया था। कान ब्रॉडकास्टर्स के मुताबिक हैकर्स कैमरों को पैन, टिल्ट और जूम कर सकते हैं और वे उन्हें एक लंबी मुद्दत से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि इन कैमरों को अब भी हैकर्स से महफूज किया जा सका है या नहीं। सिक्योरिटी अफसरान ने कान को बताया है कि मोसेस स्टाफ ग्रुप के जरिए अपलोड किए गए वीडियो सिविलियन कैमरों से रिकॉर्ड किए गए थे, जो किसी भी सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे। कान ने कहा है कि ताज़ा पूरी खोजी रिपोर्ट इजराइल के सीनियर अफसरान पर नज़र रखने की कोशिशों और मूसा स्टाफ के पीछे के लोगों के बारे में जानकारी पेश करेगी। इसी हैकर ग्रुप ने जून में एक साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके
جس کی وجہ سے یروشلم اور ساؤتھ کے شہر ایلیٹ کے کچھ علاقوں میں راکٹ سائرن بج گئے تھے۔ موزیس اسٹاف نے پچھلے سال کہا تھا کہ اس نے فوجیوں کے بارے میں سینسیٹیو جانکاری لیک کی ہے جو لنکڈ پر موجود کھلی انفارمیشن اور اسرائیل کی ہوائی امیجری محسوس ہوتی ہیں، جسے ایک کمرشل سائٹ کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا۔ موسیٰ کی لاٹھی گروپ نے ہی جون میں غازہ پٹی میں ایک فوجی سرویلنس غبارے کو گرانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن فوج کا کہنا ہے کہ غبارے کو صحیح طریقے سے نہیں باندھا گیا تھا۔ اسی بیچ پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ایران نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے موساد آپریشن کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خفیہ منسٹری نے جاسوسی نیٹ ورک کے ممبرز کی پہچان کی ہے اور انہیں گرفتار کیا ہے جو فرنٹ کمپنیوں اور سیکیورٹی مارکیٹنگ کے ذریعے سے ملک کی ڈیفنس انڈسٹری میں توڑ پھوڑ کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خفیہ فورسز نے ایران کی ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ کام کرنے والی ایرانی نالج بیسڈ کمپنیوں سے جانکاری اکٹھا کرنے کی موساد جاسوسی نیٹ ورک کوشش کر رہا تھا، جس کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی نے ڈیٹا بروکر فرینک جینن کو کام پر رکھا تھا، جس نے خود کو ایک اسپیئر پارٹس بنانے والی کمپنی کے سربراہ کے طور پر پیش کیا اور کئی ایرانی کمپنیوں اور وہاں کام کرنے والوں سے رابطہ کر لیا تھا۔ موساد ایجنٹ نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ملیشیا میں ایک سیمینار میں انوائٹ کیا، جہاں انہیں ایک اور موساد ایجنٹ ہیڈرین لاواکس سے ملوایا گیا۔ کور اپ کے طور پر لاواکس AAA انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے ہیں، جو ایک ایئر اسپیس ایڈوانس الوائے اور کمپوزٹ کمپنی ہے جسے 2017 میں سنگاپور میں قائم کیا گیا تھا۔ تب سے کمپنی نے ایرانی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا جو کاربن فائبر، رال اور دوسرے مکس میٹل مہیا کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ AAA انڈسٹری کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ فرینک جینن کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں، جو جینن اور لاواکس کے بیچ کی نزدیکی کا ثبوت ہے۔ ایران میں لاواکس کے ساتھیوں نے وہاں ہونے والی مختلف نمائشوں میں حصہ لیا، سائنس کانفرنس کی نگرانی کی اور ایران کی ڈیفنس انڈسٹری کی حالیہ ضرورتوں کی پہچان کی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے بعد میں ڈیفنس انڈسٹری کے میدان میں سرگرم کمپنیوں میں سربراہوں، سیلزمین اور اہم کام کرنے والوں کی پہچان کرنا شروع کر دی۔ ان امپلائیز کو ترکی، ہنگری، عمان اور جارجیا سمیت کئی ملکوں میں کئی فرنٹ کانفرنسز میں انوائٹ کیا گیا اور ان کے دوروں کا پورا خرچ ادا کیا گیا۔ حالانکہ ایران کی خفیہ ایجنسیوں نے ان دوروں پر سخت نظر رکھی تھی اور نیٹ ورک کو ٹریک کرنے کی صلاحیت اس کے پاس تھی۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق موساد نے پچھلے کچھ مہینوں میں جاسوسی سرگرمیوں کو بڑھا دیا ہے اور ملک بھر میں ٹیررسٹ حملوں اور دنگوں کو سپورٹ کر کے ایران کے خلاف خفیہ جنگ میں شامل رہا ہے۔ برسوں سے ایران کے دشمن، خاص طور سے اسرائیلی سرکار اور امریکہ، ایران کی ڈیفنس انڈسٹری کی جاسوسی کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اسی بیچ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک اور دلچسپ خبر دی ہے، جس سے یہ صاف ہے کہ وہاں کی ڈیفنس انڈسٹری کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جانے والی حفاظت کا سسٹم بہت کمزور ہے۔ ایک 17 سال کے لڑکے نے IDF کی ویب سائٹ میں سیندھ لگا کر ریڈار سسٹم اور ہتھیار ڈپو کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ اس لڑکے نے نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کو اس کمزوری کی اطلاع دینے سے پہلے فوجی پروجیکٹس کے بارے میں سینسیٹیو جانکاری تک پہنچ بنا لی تھی۔ اس کے بعد فوج الرٹ ہو گئی۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن نے کل منڈے کو اس بارے میں رپورٹ دی ہے۔ کان پبلک براڈ کاسٹر کے مطابق نوجوان لڑکا، جس کی پہچان ہائی اسکول اسٹوڈنٹ شائی ملول کے طور پر ہوئی ہے، نے ہوم فرنٹ کمانڈ کے نیشنل ایمرجنسی پورٹل پر سیکیورٹی کی کمی کا پتہ لگایا، جس سے وہ ایک الگ سائٹ پر چلا گیا جس میں فوجی پروجیکٹس اور عام جگہوں پر لگے تھرمل کیمروں کی جانکاری بھی موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹے ٹیک سٹارٹ اپ میں کام کرنے والے ملول نے اپنے مینیجرز کے ساتھ مشورے کے بعد اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کو الرٹ کیا۔ اس کے بعد IDF کو اطلاع دی گئی، جس نے اس کمی کو ٹھیک کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس
فورس نے بتایا ہے کہ ہوم فرنٹ کمانڈ کے نیشنل ایمرجنسی پورٹل میں سیندھ نہیں لگائی گئی ہے، وہ دوسری سائٹ تھی جو پروگرامنگ اور بنائے جانے کے مرحلے میں ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ اس انفارمیشن کو اسی دن ہٹا دیا گیا تھا جب اس کی اطلاع ملی تھی۔ 25 نومبر کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ کی لاٹھی گروپ نے سب سے اہم اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کے کیمروں سے حاصل یروشلم حملے کی ویڈیو فوٹیج جاری کی ہے۔ اسرائیلی افسران نے خفیہ ایجنسی کے کیمرے سے لی گئی کلپ کو کنفرم بھی کیا تھا۔ اسی گروپ نے اس سال کے شروعات میں اسرائیل کے درجنوں کیمروں کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ کی لاٹھی ہیکر گروپ نے جنوری میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا تھا کہ ہم کئی سالوں سے ہر پل اور ہر قدم پر آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں سی سی ٹی وی کیمروں تک پہنچ کے ذریعے سے آپ کی سرگرمیوں پر ہماری نگرانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایسا حملہ کریں گے جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی سال جون میں موسیٰ کی لاٹھی گروپ نے اسرائیل کے بجلی نیٹ ورک کو بھی ہیک کیا تھا اور پورے ملک کو اندھیرے میں ڈبونے کی دھمکی دی تھی۔ اسی گروپ کے ذریعے جاری ایک ویڈیو میں اسرائیل کی تیل کمپنیوں اور کارخانوں کو ایکوریٹ نقشے کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایسے نقصان پہنچنے والے ہیں کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ ہمارا نشانہ صاف، طے شدہ اور سٹیک ہے۔ اس سال کی شروعات میں رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے بارے میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ایک میسج پوسٹ کیا تھا جس کی ہیڈنگ تھی ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دسمبر 2020 میں اسرائیل کے ہاریٹس اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ موسیٰ کی لاٹھی ہیکر گروپ نے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو کے آفس اور اسرائیل کی سب سے اہم ایروسپیس کمپنی تک پہنچ بنا لی ہے۔ اس وقت کم سے کم 80 کمپنیوں سمیت کئی اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی کمپنیوں کے انفارمیشن سروروں پر حملہ کر کے آئیڈینٹی کارڈز، وکیلوں کے آفسوں کے کاغذات، چیک اور فائنینشل رپورٹ جیسے دستاویزوں کو ہیک کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ اب تک کئی سروروں اور سینکڑوں ویب سائٹوں کو ہیک کیا جا چکا ہے اور درجنوں ٹیرا بائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اب تک خود کو دنیا کے سامنے ایسی طاقت کے طور پر پیش کیا تھا جس کی فوج کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ کہنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ان کے پاس دنیا کے سب سے بہترین دماغ ہیں۔ اب سے پہلے ایران نے امریکی گلوبل ہاک ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کر کے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کا یہ ڈرون جہاں بھی دنیا میں اڑے گا اس کی انفارمیشن تہران میں بیٹھے سائنسدانوں کو مل جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی ملک اپنی نئی نسلوں کو اچھی ایجوکیشن دیتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی بھی دشمن کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کے غلام عرب ملکوں میں کوئی اچھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔